عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کا باقاعدہ آغاز 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ہو جاتا ہے، رہتا ہے۔ تو اس عرصے میں نے یہ سوچا کہ اپنے پلیٹ فارم سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر، ان کے فضائل پر بات کی جائے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دی جائے کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی اہمیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھی۔ تو اس بارے میں گفتگو کروں، کیونکہ عزیزان گرامی یہ وہ سیدہ کونین ہیں کہ جو تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے، رول ماڈل ہے، انسپائریشن ہے۔ تو ان کے بارے میں بات کر ان ہستیوں کے بارے میں، چاہے وہ بی بی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوں، پھر بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، یا بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، کہ کس طرح سے باطل کے خلاف کھڑی ہو کر اپنی آواز کو بلند کیا ہے، اور کس طرح حق کے لیے کبھی بھی خود کو جھکایا نہیں۔ اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے یزید کے دربار میں، کہ کس طرح سے آپ نے صبر و استقامت دکھایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو خداوند عالم سے کچھ نہیں دیکھا لیکن سوائے بھلائی کے، سوائے خوبصورتی کے، سوائے نیکی کے، کہ خداوند عالم نے ہمارے ساتھ، ہمیں خداوند عالم نے عزت بخشی ہے، ذلیل اور رسوا تجھے کیا ہے۔ یہ آپ اس وقت فرما رہی ہیں کہ جب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو دیکھتی ہوئی وہاں سے آ رہی ہیں، سامنے سر کٹے ہوئے موجود ہیں، لیکن آپ کے صبر کو سلام ہے کہ آپ نے اس وقت یہ جملے ادا کیے، جن کے بعد یزید کے دربار میں تہلکہ مچ گیا اور آپ نے یزید کے دربار کا نقشہ الٹ دیا۔ آپ نے شام کو فتح کیا، فاتح شام جناب زینب کبریٰ۔ اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کتنی بار یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ نبوت کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس کہ امت نے اس مقام کو نہیں سمجھا، افسوس کہ امت نے ان کے اس منزلت کو نہیں سمجھا کہ جو جناب رسول خدا سمجھانا چاہتے تھے۔ امت نے بھلا دیا، رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور امت نے کس طرح سے جناب سیدہ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی، کہ میری شہزادی خود یہ فرماتی ہے کہ بابا آپ کی امت نے میرے پر وہ ستم اٹھائے کہ اگر وہ سفید دنوں پر، روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اتنے ظلم رسول خدا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس امت نے جناب رسول خدا کی لاڈلی اکلوتی بیٹی پر ڈھائی۔ عزیزان گرامی، فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کے رسول خدا نے اپنی زندگی میں بہت ان کے فضائل بیان فرمائے۔ جب جناب فاطمہ الزہرا چلتی ہوئی رسول خدا کے سامنے آتی تھی تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بی بی کو بٹھایا کرتے تھے، ہاتھ چوما کرتے تھے، کبھی ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، پھر اسی طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جگہ جگہ بی بی فاطمہ الزہرا کی فضیلت کو بیان کیا۔ جناب امیر المومنین ہم سب کے مشکل کشاں ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے ہم انہیں پکارتے ہیں، لیکن جب میرے مولا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو میں نے عبادت خداوند عالم میں بہترین مددگار پایا ہے، عزیزان گرامی، کہ وہ فاطمہ جو مولا کائنات کا عبادت خداوند عالم میں ساتھ دے رہی ہیں، ایسی عبادت کہ جب فاطمہ مصلی پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی تو گھر کے اندر سے نور ساطع ہوتا تھا جو باہر تک دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ جب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یہ نور کیسا ہے جو خانہ زہرا سے باہر آ رہا ہے،
تو امام فرماتے تھے کہ فاطمہ اس وقت مصلی پر کھڑی ہیں، عبادت خداوند عالم کر رہی ہیں، تسبیحات خداوند عالم فرما رہی ہیں۔ تو یہ شان کی عبادتیں ہیں سیدہ کی کہ خداوند عالم بھی ناز کرے جس پر، خداوند عالم نے اپنی مرضیاں فاطمہ کو دے دے کہ فاطمہ جو چاہے وہ کر لے۔ فاطمہ کی مرضی میں خدا راضی ہے، فاطمہ کی مرضی میں خدا راضی ہے۔ اب جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ اب جس سے فاطمہ راضی ہو وہی رضی اللہ ہے، لیکن جو جس سے فاطمہ ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی جائیں وہ کبھی بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہمارا اختلاف ہے کچھ لوگوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے فضائل کو اصحاب کے درمیان بیٹھ کر فرمایا تاکہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری نظر میں فاطمہ کی اہمیت کیا ہے، لیکن افسوس کہ عقل کے اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں سمجھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں لکھا ہے کہ ایک دن جبرائیل سے پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ میری بیٹی کو فاطمہ الزہرا زمین پر اور منصورہ آسمانوں پر کیوں کہا جاتا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو فاطمہ زمین پر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سیدہ کے چاہنے والوں کو خدا نے جہنم سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اب جیسے جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں، جو سیدہ سے پیار کرتے ہیں، اسے خداوند عالم نے جہنم سے دور رکھا ہے، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ فاطمہ کی محبت دل میں ہونا لازم ہے اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور منصورہ اس لیے کہ قیامت کے دن، منصورہ یعنی نصرت سے نکلا ہے، نصرت مدد سے نکلا ہے۔ منصورہ اس لیے کہ قیامت کے دن خدا کی طرف سے جو نصرت پہنچے گی وہ فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے ہوگی، اس لیے شہزادی کو منصورہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے تو خداوند عالم فاطمہ الزہرا کو یہ اجازت دے گا کہ بیوی آپ جسے چاہتی ہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، اور آپ جسے کہیں گی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اختیار فاطمہ کو دیا جائے گا، تو شہزادی جسے چاہیں گی چن لیں گی اور جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گی، اور جسے چاہیں گی وہاں سے جہنم کر دیں گی۔ تو زانی گرامی، زندگی میں جو زندگی ہے اس میں آپ نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنی ہے، اپنے دل میں ان کا پیار رکھنا ہے، کیونکہ ان کا پیار ہی راہ نجات ہے۔ قبر کی منزلوں سے، حشر کی منزلوں سے، فشار کی اذیتوں سے، پھر بعد کے جتنے منازل ہیں اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو راضی کرنا، جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، اور جب خدا راضی ہو جائے تو تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مثل